یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ساز و نادر ہی سنائی جاتی ہے۔ 4 بچے جن کی عمریں 1 سال سے 13 سال کے درمیان تھیں، ایمیزون کے گھنے جنگل میں 40 دن تک بھٹکتے ہوئے زندہ بچ گئے۔ جس طیارے میں وہ سفر کر رہے تھے وہ ایک حادثے کا شکار ہوا۔ مرنے والوں میں ان کی ماں بھی شامل تھی۔ یہ کہانی بچوں نے ابھی تک نہیں بتائی کہ ایک غیر آباد علاقے میں مچھروں اور جنگلی جانوروں کے رحم و کرم پر یہ بچے بغیر خوراک کے کیسے زندہ رہے۔ تاہم ان 4 بچوں کے لیے جنگل کوئی انجان جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے گھر کا حصہ ہے۔ یہ ان کے قدرتی ماحول کا حصہ ہے کیونکہ یہ بچے موینا مروی مقام کمیونٹی سے ہیں، جنہیں وٹوٹو قبیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کمیونٹی کی رکن ماریا کویرو نے بتایا کہ ہم اپنے آپ کو میونو مروی کہتے ہیں، لیکن دوسری کمیونٹیز ہمیں وٹوٹو کے نام سے پکارتی ہیں۔ کویرو، جن کا روایتی نام جیتو ماکورو ہے، خواتین، خاندان اور بچوں کی مقامی زونل ایسوسی ایشن آف کیبلڈوس اور لا چورویرا کی روایتی اتھارٹیز کی سیکریٹری ہیں، جو مختلف کمیونٹیز کو اکٹھا کرتی ہیں، جیسے کہ موینا مروی وٹوٹو۔ موینا مروی، جس کا ترجمہ تمباکو کوکا اور میٹھے یوکا کے بیٹے کے طور پر کیا جاتا ہے، ایمیزون کے برساتی جنگل میں رہنے والی سب سے بڑی مقامی برادریوں میں سے ایک ہے۔ کولمبیا کے علاوہ پیرو اور برازیل میں یہ قبیلہ موجود ہے۔ 1 مئی کو جس طیارے میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اس کے لاپتہ ہونے کے بعد بچوں کی تلاش کی جا رہی تھی۔ در حقیقت اس کمیونٹی کے لوگ، جس کے تقریباً 8000 ارکان ہیں اور کولمبیا میں مقامی آبادی کے 0.5% کی نمائندگی کرتے ہیں، خود بھی ان کارروائیوں کا حصہ تھے، جنہوں نے بالآخر انہیں تلاش کرنے کی اجازت دی۔ کویرو کا کہنا تھا، ہم مقامی ریزرویشن پریڈیو پوٹومایو میں رہتے ہیں۔ ہمارا آبائی علاقہ ایمیزون کے بہترین محفوظ جنگلوں میں سے ایک ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ جنگل ایک غیر مہمان نواز جگہ ہے، لیکن اپنے ماحولیاتی کیلنڈر کی بدولت یہ ان لوگوں کے لیے خوراک کا بنیادی ذریعہ بھی ہے، جو اس میں رہتے ہیں اور اسے پڑھنا جانتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ہم اپنے روایتی طریقوں کی بدولت جنگل میں اپنی روزمرہ کی بقا کو متوازن رکھتے ہیں، اور یہ ابتدائی سالوں سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ 4 بچوں کے 40 دن تک زندہ رہنے کا حصہ تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے کولمبیا کے علاقے میں میونا مروی یا وٹوٹو کی موجودگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ اس کی معیشت کی بنیادی طور پر شکار اور ماہی گیری پر مبنی ہے۔ میٹھے کا ساوا کے جمع کرنے کے علاوہ ایسی مصنوعات جو خاص طور پر ملک کے اس علاقے میں کاشت کی جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ہر روز وہ اپنے خاندان کے ساتھ جنگل میں کچھ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم زندگی بھر جنگل میں رہتے ہیں اور اس دن میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کیا کھایا جاتا ہے اور کیا نہیں کھایا جاتا۔ موینا مروی کی اہم روایات میں سے ایک کوکا کی پتیوں اور تمباکو کا تقریبات اور رسومات کے لیے استعمال کرنا ہے، جبکہ مرد شکار اور ماہی گیروں جیسے جسمانی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ عورتیں میلوکا میں یا اس گھر میں جہاں وہ اپنی برادریوں میں سے ہر ایک میں جمع ہوتے ہیں، ان رسومات کو انجام دینے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ماریا کویرو کہتی ہیں، ہمارے لیے کوکا اور تمباکو مقدس پتے ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوکا اور تمباکو کے استعمال کی ابتدا کا تعلق دونوں کی شفا بخش قوتوں سے ہے، جو اسے اس کا مقدس کردار دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، یہ مقدس پتے ہمارے خالق نے دنیا کی روحانی انتظام کے لیے دیے ہیں۔ تاہم نہ صرف یہ دونوں پتے کمیونٹی کلچر کے لیے ضروری ہیں، بلکہ میٹھا یوکا پتی بھی جنگل میں وسیع پیمانے پر دستیاب ہے۔ وہ کہتی ہیں، اس پتی کا مامبھیو خاص طور پر خواتین کرتی ہیں، جو کہ میٹھا قصوہ ہے۔ ہم اسے اپنے روایتی رقص میں پینے کے لیے مشروب میں بدل دیتے ہیں۔ یہ مشروب دل کو صاف کرتا ہے، ان دلوں کو صاف کرتا ہے جو ہمارے رقص میں آتے ہیں۔ موینا مروی کی مصنوعات میں ایک کڑوا کاسوا یا فارینا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بچوں نے ان دنوں میں کھایا جب وہ جنگل میں تھے۔